نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل تکبر کا بیان چل رہا ہے۔ جامع مسجد بیت المکرم میں بھی یہی مضمون بیان ہوا تھا، دارالعلوم میں بھی یہی مضمون منگل کو بیان ہوا تھا۔ ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں سنایا گیا تھا، میں چاہتا ہوں آپ بھی سن لیں۔ گنگوہ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، اسی میں مدرسہ ہے، اسی میں مسجد ہے، اور اس میں ایک مقبرہ بھی ہے جس میں دو بزرگوں کے مزارات ہیں۔ ایک ہے شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہے شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک ان کے پوتے حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ پرانے بزرگوں میں سے ہیں اور بڑے اونچے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان میں اصل بزرگ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پوتے ہیں شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ واقعہ شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ چونکہ ان کے پوتے تھے، صاحبزادے تھے، تو ایک دن ایک ذمہ دار کچرے کا ٹوکرا لے کر کے ان کے پاس سے گزرا، اور کچھ تھوڑا سا کچرا ان کے اوپر گر گیا۔ انہیں بڑا غصہ آیا اور سخت سست اس کو کہا۔ اس نے یہ کہا کہ افسوس کہ تم کو اپنے دادا کی میراث نہیں ملی۔ ان کے دادا تھے شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی میراث کا مطلب یہ تھا کہ جیسے وہ اللہ کے ولی تھے، تم بھی اللہ کے ولی بنتے، اور یہ اللہ کی میراث تو ولی بننا ہوتا ہے۔ تو جب تم ان کے پوتے ہو تو تمہیں بھی انہی کی طرح بننا چاہیے تھا۔ جیسے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، آخرت کی فکر تھی، ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں تقویٰ تھا، طہارت تھی، اچھے اعمال کرنا تھا، برے کاموں سے بچنا تھا، یہ تمہیں ملنی چاہیے تھی۔ یہ ہے میراث، بزرگوں کی میراث یہی ہوتی ہے۔ اور بزرگوں کے پاس آدمی جاتا ہے تو یہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ جو یہ لے گا تو سمجھو اس نے ان کی میراث میں سے حصہ لے لیا، اور نہیں لیا تو سمجھو ان کی میراث سے محروم ہو گیا۔ ذمہ دار نے یہ کہا کہ افسوس کہ تم کو اپنے دادا کی میراث نہیں ملی۔ تو یہ ان کے سمجھ میں نہ آئی، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ میراث ملنے سے کیا مراد ہے۔ تو انہوں نے جا کر اپنی امی سے پوچھا اور اپنے والدہ سے پوچھا کہ ذمہ دار نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ افسوس کہ تمہیں اپنے دادا کی میراث نہیں ملی، تو میراث سے کیا مراد ہے؟ ان کی والدہ نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باطن میں اچھے اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اور بد اخلاقیاں جیسے تکبر ہے، غصہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میراث سے یہ مراد ہے۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کہ واقعی یہ چیز تو میرے اندر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ میراث اب میں دادا کی کہاں سے لوں، اور کیسے مجھے یہ میراث ملے گی؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اب تمہارے دادا تو دنیا میں رہے نہیں، البتہ ان کے خلیفہ ہیں بلخ میں شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، تم ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت میں رہو، اور ان سے اپنے
اپنی اصلاح کراؤ تو یہ میراث تمہیں وہاں سے مل سکتی ہے۔ وہ صاحبزادے تیار ہو گئے۔ اب کہاں ہندوستان اور دہلی گنگو، اور کہاں افغانستان اور بلخ، ہزاروں میل کا فاصلہ، مگر یہ سفر کر کے گئے اور بلخ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے حضرت کے پوتے آئے ہیں۔ انہوں نے بڑا ان کا استقبال کیا، بڑا ان کا اکرام کیا، احترام کیا، ادب کیا، اور خوب دعوتیں، رات دن کھانا پینا، آؤ بھگت، جو ہو سکا انہوں نے کیا۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے تنہائی میں ان سے عرض کیا کہ حضرت میں یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، جو کچھ آپ اکرام کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر میں اس کے واسطے یہاں نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے دادا کی میراث لینے آیا ہوں۔ تو حضرت شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی اس کا راستہ دوسرا ہے، اس کے لیے تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اس کے بغیر تو وہ میراث ملتی نہیں ہے۔ میں تیار ہو کر آیا ہوں، بس جو تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ محروم بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج کل لوگ تیار تو ہوتے نہیں ہیں، بس یہ چاہتے ہیں وظیفے پڑھتے رہیں، نفلیں پڑھتے رہیں اور سب کچھ ہو جائے۔ کیسے ہو جائے گا؟ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ آرزویں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو یہ دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے۔ یہ جذبہ چاہیے کہ آرزویں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، مجاہدے کرنے ہوتے ہیں، کوشش کرنی ہوتی ہے، دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، اپنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے، خواہشات کو مٹانا پڑتا ہے، تب جا کر کے انسان کا باطن منور ہوتا ہے، اور اس میں بجائے تکبر کے تواضع آتی ہے، ساڑی اکڑ فون ختم ہو جاتی ہے، ان کی ساری خاک ساری اس کی جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت میں تو اس کے لیے تیار ہو کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت نے دوسرے دن ہی رخ پھیر لیا ان سے، یا تو غلام بنے ہوئے تھے، یا آپ فرمایا کل سے مسجد کے اندر جتنے نمازی آتے ہیں ان کے جوتے آپ سیدھے کیا کریں۔ 1 سال تک یہ ڈیوٹی لگا دی، نہ تسبیح، نہ تلاوت، نہ نفلیں، نہ کچھ، بس یہ کام اس کام پہ لگا دیا۔ وہ جو بھی مسجد میں نمازی پڑھنے آ رہا ہے، چاہے وہ جاہل آدمی آ رہا ہے یا عالم آدمی آ رہا ہے، پڑھا لکھا آ رہا ہے، ان پڑھ آ رہا ہے، یہ ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد امتحان لیا اور ذمہ دار سے کہا کہ تو کچرے کا ٹوکرا لے کے ان کے پاس سے گزریو اور دیکھ تھوڑا سا کچرا ان پہ گرا بھی دیو، اور جو کچھ یہ کہیں یا کریں مجھے آ کے بتائیے۔ اب ذمہ دار ان کے پاس سے گزرا اور ذرا سا کچرا بھی گرا دیا، تو ایک دن ان کو غصہ آ گیا اور کہا کہ نہ ہوا گنگو ورنہ خبر لیتا۔ میں شیخ کے پاس ہوں، اگر ہم گنگو میں ہوتا تو تجھے پتا تھا کہ کس طرح تو میرے پاس سے کچرا گراتا ہوا گیا ہے، ماں بتاتا میں تجھ کو۔ انہوں نے جا کے حضرت کو بتا دیا کہ صاحبزادے نے یہ جواب دیا ہے۔ اللہ خیر کرے، ابھی تو تکبر بہت باقی ہے،
کیونکہ غصہ جو آتا ہے اکثر تکبر کی وجہ سے آتا ہے، یعنی بیجا غصہ جو آتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، متواضع آدمی میں تھوڑی غصہ آتا ہے۔ تو اب دوسرے کام میں لگا دیا جو بہت ہی معمولی گھٹیا قسم کے تھے، جو عام آدمی بھی نہیں کرتے، ان کاموں میں لگا دیا۔ 1 سال تک پورا سال اسی میں گزار دیا۔ یہ ہے مجاہدہ۔ 1 سال کے بعد پھر امتحان لیا اور ذمہ دار سے کہا کہ تو کچرا لے کے جائیے ان کے پاس سے اور کچھ گرا بھی دیو، پھر مجھے بتائیے یہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ اب کی دفعہ یہ ہوا کہ بس گھور کے دیکھا، کچھ بولے نہیں، گھر کے دیکھا اور کچھ بولے نہیں۔ ذمہ دار نے آگے بتا دیا حضرت یہ فرق پڑا ہے۔ حضرت نے شکر ادا کیا کہ بھئی الحمدللہ بچہ صحت یاب ہو رہا ہے، غرور نکل رہا ہے، تکبر نکل رہا ہے، عاجزی آ رہی ہے، کیونکہ اس راستے میں اول بھی تواضع ہے، آخر بھی تواضع ہے۔ اگر کسی کو کسی بزرگ کی صحبت میں جا کر تواضع نہ ملی تو وہ محروم ہے۔ شکر ادا کیا کہ الحمدللہ تکبر جا رہا ہے، تواضع آ رہی ہے۔ اب پھر 1 سال کے لیے ان کو حمام میں گرم پانی کے لیے لکڑیاں جلانے پر مقرر کر دیا۔ آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جب بجلی کے گیزر اور گیس کے گیزر نہیں ہوتے تھے تو ایک بہت بڑا ڈرام چولہے کے اوپر رکھا ہوا ہوتا تھا اور جنگل کی لکڑیاں اس کے نیچے ڈال ڈال کے نمازیوں کے لیے گرم پانی کیا جاتا تھا۔ تو وہاں بھی ایسے ہوتا تھا۔ بلخ میں تو بلا کی سردی پڑتی تھی، اس لیے وہاں گرم پانی کرنے پر ان کو مقرر کر دیا۔ یہ بھی مجاہدے کی شکل ہے۔ 1 سال تک اسی طرح لگائے رکھا۔ 1 سال کے بعد پھر امتحان لیا اور پھر ذمہ دار سے کہا کہ کچرا بھی ڈالیو، کچھ تو گر بھی جائیو، پھر دیکھ کے بتائیے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اس نے ایسے کیا، کچرے کا ٹوکرا لے کے گیا اور ذرا سا اسے جھکایا تو ان کے پہ گرا اور پھر خود بھی اچانک گر گیا۔ یہ ایک دم دوڑ کے اور لپکے ان کی طرف کہ ہائے ہائے کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی، کہیں تکلیف تو نہیں ہو گئی۔ اور وہ کچرا گرنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا طبیعت کے اوپر، بلکہ ان کے اوپر رحم آیا کہ بھائی تمہارے کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی اور کہیں زخم تو نہیں ہو گیا۔ ہاتھ ان کا صاف کرنے لگے اور نرم کرنے لگے کہ بھائی چوٹ نہ لگ گئی تمہارے۔ انہوں نے جا کر کے شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اب یہ طرز عمل انہوں نے میرے ساتھ اختیار کیا ہے، کیا پہلا طرز عمل تھا یا یہ دوسرا طرز عمل ہے؟ تو آپ سجدہ شکر بجا لائے۔ کیا اللہ کا شکر ہے کہ تکبر گیا، جو ساری باطنی بیماریوں کی جڑ ہے، اور ساری حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری برائیاں انسان کے دل سے نکل جاتی ہیں، تکبر نہیں نکلتا۔ اگر نکلتا ہے تو آخر میں نکلتا ہے اور انتہائی مشکل سے نکلتا ہے، اور جب تک یہ نہیں نکلتا آدمی کو تعلق مع اللہ صحیح معنی میں نصیب ہی نہیں ہوتا۔ شکر ادا کیا اور پھر ان کو بلا کر سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تمہارے دادا سے جو میراث میں لایا تھا وہ تمہیں مل گئی۔ اور خواب میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لیا ہے اور شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہم نے تو تم سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے جتنے تم نے ہمارے پوتے سے کروا دی۔ بیدار ہونے کے بعد خلافت کا پروانہ لکھا اور کہا کہ جاؤ جو میراث تم لینے آئے تھے
مل گئی۔ اس طرح پھر یہ بلخ سے 3 سال مجاہدہ کر کے اور اس طرح پاپڑ پھیل کے اپنی اصلاح کروا کے واپس آئے، تو شاہ بنے، شاہ حسین گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بنے، اور پھر علم و فضل کے زہد و تقوی کے دریا بہا دیے۔ یہ ہے تو آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ تو آج کل لوگوں نے بس اصلاح اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ بھئی ہم تہجد کے پابند ہو جائیں، اشراق کے پابند ہو جائیں، نوافل کے پابند ہو جائیں، تلاوت کے پابند ہو جائیں، مناظر مقبول پابند سے پڑھنے لگیں، بس سمجھتے ہیں ہم کو معراج ہو گئی۔ ارے بابا یہ تو سب نفل ہے، اگر کوئی ساری عمر بھی نہ پڑھے تو کوئی پوچھ نہیں ہے آخرت میں۔ اصل تو یہ ہے اپنے باطن کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، کہ دل کے اندر تکبر نہ ہو، بے جا غصہ نہ ہو، دکھاوا ریاکاری نہ ہو، حسد بغض کینہ نہ ہو، یہ اس کے دل کے اندر صبر پیدا ہو، شکر کا جذبہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت معصیت اللہ پہ غالب ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، مال و دولت سب کچھ، لیکن دل واسطے ایک کے ہو، جس میں آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو، تواضع اور انکساری اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، اور وہ اس شعر کا مصداق ہو کہ مجھے خاک میں دبا دو، میرے خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا غرض نشان سے۔ تو اس کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، اپنی کوئی شان ہی نہیں، اور حقیقت یہ اس لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آدمی کو تکبر کرنا غلط ہے، تو بھی سبق لینا چاہیے۔ دیکھو جو نوافل ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں، لیکن مقصود اصلی جو ہے اپنے باطن کو سدھارنا ہے، اس کے لیے اپنے شیخ سے مخلصانہ سچا اور پکا تعلق، اور جو کچھ وہ مشورہ دے اس کے اوپر دل و جان سے عمل اور دعا، جس سے آہستہ آہستہ انسان کا باطن سدھرتا ہے، ظاہر سنورتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔